اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ اور قرابت دار کو اس کا حق دیتے رہنا اور محتاج اور مسافر کو بھی دیتے رہنا اور بے موقع مت اڑانا، بے شک بے موقع اڑانے والے شیطان کے بھائی بند ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ بات چل رہی تھی کہ عام زندگی میں بھی اور شادی بیاہ کے اندر جو ہے وہ بیجا اخراجات، اسراف اور تبذیر، جس میں آج عام امت مسلمہ مبتلا ہے، اور تبذیر کرنے والے اور اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، تو غور فرمائیے، سوچئے کہ شیطان پر اللہ کی رحمت برستی ہے یا لعنت۔ تو شادی بیاہ جو ایک سنت ہے، ایک عبادت ہے، اس کو آج ہم نے سراسا گناہ کا مرکز بنا رکھا ہے۔ آج ایک نئی اور بے شرمی کی رسم ایجاد ہوئی ہے کہ جس دن منگنی ہوتی ہے اس دن سے ہی دولہا اور دلہن کی ویڈیوگرافی شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ ویڈیوگرافی حرام ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جن بہو بیٹیوں کا دامن بھی غیروں و اجنبی مردوں کو نظر نہ آنا چاہیے تھا، آج ان بہو بیٹیوں کا منہ دولہا سے پہلے ویڈیوگرافی کرنے والے بازاری لڑکے دیکھتے ہیں۔ بارات گھر اور شادی محل میں کھانا بھی جاری اور ایک حرام کام ویڈیوگرافی بھی برسر عام جاری، اور افسوس کہ کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ اور جب گناہ کھلم کھلا برسر عام ہونے لگے اور گناہ کی قباحت و برائی بھی نکل جائے، یہ وہ خطرناک مرحلہ ہے جس پر غضب خداوندی کو جوش آتا ہے اور قوموں کو صف ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ غور فرمائیے ان کلمات کے اوپر، قوموں کو صف ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے، العیاذ باللہ۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ۔ ایمان کی پہچان اور ایمان کی علامت اور ایمان کی صفت اور ایمان کی کوالٹی یہ ہے کہ تم میں سے جب کوئی کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ کی طاقت سے اس برائی کو روکے، ان برائی کرنے والوں کو منع کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ۔ اور اگر زبان سے نہیں کہہ سکتا ہے، اتنی ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، تو کم از کم اس برائی کو زبان سے تو برا کہے۔ اور اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ۔ اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا، اتنا کمزور اور اتنا کمزور ایمان ہے، تو کم از کم دل سے برا جانے اور خود ان مجلسوں سے پرہیز کرے، ان سے بچے۔ لیکن العیاذ باللہ، میں نے جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ ان فاخرانہ اور ان اسراف و تبذیر والی شادیوں میں اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ میں بھی ہوتا ہوں اور آپ بھی ہوتے ہیں، اور امام صاحب بھی ہوتے ہیں اور قاضی صاحب بھی ہوتے ہیں اور مفتی صاحب بھی ہوتے ہیں اور حاجی صاحب بھی ہوتے ہیں۔ جب کھلم کھلا سارے کے سارے لوگ جو ہے برسر عام گناہ کرتے رہیں اور گناہ کی برائی بھی دلوں سے نکل جائے، سب سے ادنا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ گناہ کی برائی دل میں ہو، اور وہ گناہ کی برائی دل سے بھی نکل گئی تو ذرا غور فرمائیے، ہمارے پاس ایمان ہے؟ ہمارے پاس ایمان ہے؟ ہم مسلمان ہیں؟ قرآن و حدیث کے ایکس رے مشین کے اندر ہم سب کو اپنے اپنے ایمانوں کا ایکسرا کرانا چاہیے، اور ایکسرا تو خفیہ بیماری کا ہوتا ہے، یہ تو علل اعلان ظاہری ہلاکتیں اور بیماریاں ہیں، اس کا کیا ایکسرا کرانا؟ ادنا سا بھی ایمان کا درجہ رکھنے والا ان کی قباحت اور ان کے نقصانات کو محسوس کر سکتا ہے۔
اور ایمان سے محروم شخص جو ہے وہ اللہ حفاظت فرمائے، وہ ایمان سے محروم شخص جو ہے وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ترقی یافتہ شکل میں سامنے آ رہے ہیں۔ زمانہ قدیم میں سحرے کے نام پر دلہا کی شان میں تفریح طبع کے لیے کچھ اشعار پڑھ دیے جاتے تھے، مگر اب سحرے نے تو بینڈ باجے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ 20 سڑک سرے راہ باقاعدہ اسٹیج لگایا جاتا ہے۔ سحرا پڑھنے والا، بلکہ صحیح تعبیر یہ ہے کہ گانا گانے والا گویا بلایا جاتا ہے، ساتھ میں ڈھول بجانے والا، ڈھولکیا اور سارنگی بجانے والا سازندہ بھی ہوتا ہے۔ سڑک کے بیچ دولہا کرسی پر براجمان اور دولہا کے دائیں بائیں آگے پیچھے دوست احباب اور گھر کی عورتیں پورے میک اپ کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ فوٹوگرافی ہوتی ہے، ویڈیو بنتی ہے۔ بے شرمی و حجابی دیدہ بازی کا وہ ماحول کہ شیطان بھی دیکھ کر شرما جائے۔ علامان الحفیظ، اللہ کے یہاں اس کی بھی پونچھ ہوگی۔ ابھی تو خوشیوں میں دوست احباب بھی جمع ہیں، اہل خانہ بھی جمع ہیں، اہل خاندان بھی جمع ہیں۔ جی کل قیامت میں جب ان برائیوں کا حساب و کتاب اللہ کو دینا پڑے گا تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ کل آخرت میں کوئی کسی کے برائیوں میں، عذاب میں، اللہ کی نافرمانی ناراضگی میں کوئی بھی ہاتھ بٹانے والا نہیں ملے گا۔ نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر آدمی کو اپنے اپنے اعمال اور اپنی اپنی زندگی کے حساب سے وہاں معاملہ ہوگا، کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا۔ جو چیزیں فخر و مباحات کا باعث بنتی جا رہی ہیں وہ شادیوں کے موقع پر ایک سے بڑھ کر ایک لباس اور زیور ہے۔ ہر شخص اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ مشہور زمانہ یا زمانے کا چلتا ہوا جدید فیشن کا حامل لباس زیب تن کرے۔ امتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اپنے جسم کو مزین کر رہا ہے اللہ کے دشمنوں کے طور و طریقے سے، اللہ کے دشمنوں کے پسندیدہ لباس وغیرہ سے۔ اسی طرح خواتین بھی لباس کے نت نئے انداز اور فلموں یا سیریلوں کی اداکاروں کے لباس کو اپنانے میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے میں مصروف ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ جدید لباس کے چکر میں خواتین اتنی بے لگام ہو گئی ہیں، انہیں جسم کی نمائش یا عریانیت کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ زیورات خریدنا، موقع بموقع زیورات کو تبدیل کرنا یا انہیں جدید فیشن بنانا، اور ہر تقریب کے موقع پر نئے زیور کا استعمال کرنا خواتین کی ایک عادت سی بن گئی ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو، ہم اپنے بچوں کو اسلام کے رنگ میں اور اسلام کی تعلیمات میں ڈھالنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم جو ہے وہ غیروں کے طریقے پر دوڑے چلے جا رہے ہیں، شیطان لعین کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں پکار رہا ہے، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، اور ہم ہیں کہ جان، مال، تن، من، دھن، اولاد، اہل و عیال، کنبہ، قبیلہ، سارے سماج کے ساتھ شیطان کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ خبردار، انہو لکم عدو مبین، شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان کی اتباع کے بدلے میں سوائے جہنم کی دردناک آگ کے اور کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک طرف آدمی جہاں ضرورت زندگی میں زیادتی اور تبذیر کا شکار ہے، اسی طرح کھانے پینے میں بھی بے ضرورت زیادتی کا خوگر ہے۔ کھاتا ہے تو نان اسٹاپ کھاتا چلا جاتا ہے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس برتن سے زیادہ منحوس کوئی برتن نہیں جس کو بھرا ہوا پیٹ کہا جائے۔
بھرے ہوئے پیٹ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منحوس برتن قرار دیا ہے۔ آدمی کی پیٹھ سیدھا رکھنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے تو چند لقمے کافی ہیں۔ آپ نے فرمایا پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک کھانے کے لیے اور ایک پینے کے لیے اور ایک خالی رکھو۔ کھانے کے لیے مت جیو، جینے کے لیے کھاؤ۔ کھانے کے لیے آپ کی زندگی نہیں ہے، جینے کے لیے آپ کو صرف کھانا ہے۔ آپ کی زندگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری ہے۔ ایک طرف جہاں امت کے لاکھوں کروڑوں بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ اپنے اداروں کی تعلیمی فیس جمع کرنے سے محروم ہیں، ایک طرف امت کی لاکھوں بیوائیں 2 وقتی روٹیوں سے محروم ہیں، ایک طرف امت کے لاکھوں یتیم بچے اور بچیاں جو ہے وہ کھانے پینے، رہنے سہنے اور تعلیم و تربیت سے محروم ہیں، اور دوسری طرف امت کی عمومیت، امت کے عام لوگ اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ اسراف اور تبذیر کے ساتھ گزار رہے ہیں، جو دونوں عمل اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہیں، بلکہ صرف ناپسندیدہ ہی نہیں ہیں، عذاب خداوندی کو دعوت دینے کا ذریعہ ہیں، اللہ کی ناراضگی کو بلانے کا ذریعہ ہیں، اللہ کے غیظ و غضب کو بھڑکانے کا ذریعہ ہیں۔ ایمان والے بھائیوں، ایمان والی بہنوں، ذرا غور تو کرو، سوچو تو صحیح، فکر تو کرو، ذرا رات کو سونے سے پہلے 5 منٹ اپنی موت کا محاسبہ کر کے سویا کرو، اس لیے کہ نیند بھی موت کی بہن ہے، نیند بھی موت کی بہن ہے۔ دعا پڑھ کے سوتے ہیں نا، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ ہم تیرے ہی نام سے زندہ ہوتے ہیں اور تیرے ہی نام سے مرتے ہیں، ابھی تیرے نام سے ہم سو رہے ہیں تو موت کی آغوش میں جا رہے ہیں، صبح کو تو چاہے گا تو ہم زندہ اٹھیں گے اور نہیں چاہے گا تو یہی نیند ہماری موت کا سبب بن جائے گی۔ اس موت کی آغوش میں رات کو جانے سے پہلے، سونے سے پہلے 5 منٹ ذرا موت کا مراقبہ کر کے سویا کرو کہ آج دن بھر میں ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، کون سے ایسے اعمال کیے ہیں کہ اگر آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو گئی تو پھر صبح ہم کل قبر میں اتار دیے جائیں گے، تو ہم نے ایسے کون سے اچھے کام کیے ہیں کہ ہماری قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جائے گی، اور کتنے برے اور بدکام ہم نے آج کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو، عقل مندی اس میں ہے، انجام کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، مرنے کے بعد ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والی زندگی کی فکر کرو۔ اے عقل مندو، عقل مندی اس میں ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو اور اپنے ماتحتوں کو اور اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے دوست احباب کو اور عام مسلمانوں اور عام انسانوں کو جو ہے وہ مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں یہ کامیابی کے لیے جد و جہد کرو۔ تمہاری ساری جان، تمہارا سارا مال، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ میری تمام جانی عبادتیں، میری تمام مالی عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ ایک طرف زبان پر یہ کلمے ہیں اور عمل اس سے بالکل خالی ہے۔ بتاؤ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر متوجہ ہوگی، سایہ فغن ہوگی، یا اللہ ہماری مدد فرمائے گا، یا ہماری ان کوتاہیوں اور کمیوں اور بدعمالیوں اور غفلت اور ہماری بے حسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو معاملہ اس نے اپنے نافرمانوں کے ساتھ ماضی میں کیا تھا، کیا وہ معاملہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں فرمائیں گے؟ سوچو، فکر کرو، رات کو روزانہ 5 منٹ موت کا مراقبہ کر کے سویا کرو۔ کیا بعید ہے کہ وہ مراقبہ جو ہے انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بن جائے۔ اور اللہ سے مانگو، خوب مانگو،
اور کم از کم روزانہ ایک تسبیح اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم بھی پڑھ لیا کرو۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر قائم رکھے گا، باقی رکھے گا، استقامت عطا فرمائے گا، اور جب تک زندہ رکھے گا اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے گا، اور جب ہمارا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیں گے۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حسن فکر اور حسن عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی